السلام علیکم۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن قرآن مجید سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، یہ وہ بات ہے جو شاید کم لوگ جانتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید اصلاً کتاب شریعت نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں شریعت موجود ہے، لیکن شریعت کا ایک بڑا حصہ اس میں موجود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی سنن ہے، اس کا ماخذ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نماز کی تفصیلات اس میں آپ کو اس طرح نہیں ملیں گی، حج کے متعلق آپ کو نہیں ملے گا، اور بہت سے شریعت کے احکام ہیں جو اس میں اس طرح نہیں ملیں گے۔ اسی طرح شریعت جو کچھ ہے وہ قرآن مجید کے پورے، اگر قرآن مجید کو لے لیے تو شاید اس کا وہ 10%، 5% ہی ہو یا اس سے بھی کم ہو، یعنی باعتبار تناسب بہت کم حصہ ہے جس میں شریعت زیر بحث آئی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہے کہ قرآن مجید اصل میں ہے کیا، وہ کیا دیتا ہے، اس سے کیا لینا چاہیے۔ اس پہلو سے جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایمان کو یقین میں بدل دینے والی کتاب ہے، یعنی وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، اس کے بعد جو اس کے دلائل وہ دیتا ہے وہ اصلاً اس ایمان کو یقین میں بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک طالب علم جب قرآن مجید کے پاس جائے تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید اصل میں یقین پیدا کرنے کی کتاب ہے، اور یہ یقین وہ کسی منفی طریقے سے پیدا نہیں کرتا، یعنی ایک ہی بات کو، ایک نامعقول بات کو اگر آپ دہراتے چلے جائیں تو اس سے بھی بہت سے لوگوں میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید یہ نہیں کرتا، قرآن مجید دلائل دیتا ہے، کنونس کرتا ہے، بار بار وہ کہتا ہے کہ اس میں نصیحت ہے، وہ کہتا ہے اس میں غور و فکر کرو، سوچو، عقل سے کام لو۔ اولو الالباب کے لیے ہدایت ہے، یعنی عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہدایت ہے، وہ سوچنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ تفکر کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، وہ کان لگانے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید جس پہلو سے ہدایت ہے، جس پہلو سے وہ آخرت کے حقائق کو انسان کے سامنے ایک زندہ حقیقت بنا کے پیش کرتا ہے، وہ دلیل کا طریقہ ہے۔ اور وہ دلائل کیا ہیں؟ انفس و آفاق کی نشانیاں اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، ان تک اللہ کا پیغام پہنچا، ان کی قوموں تک اللہ کا پیغام پہنچا، انہوں نے نہیں مانا، تم دیکھو کس طرح ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا۔ یہ آخری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور وہ پوری طرح ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ جو کچھ کیا گیا پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اب یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے انفس و آفاق کی نشانیاں ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں اس نظام کائنات کی طرف، تو اس میں جو بنیادی بات وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ سب کچھ کسی اتفاق کی کار فرمائی نہیں ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اس میں کسی دوسرے شریک کی کوئی قدرت نہیں ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دوسرا وہ یہ بھی توجہ دلا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ جو دور جدید میں نا کہ یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے، سب اتفاق سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں معنویت تم دیکھو، اس میں مقصدیت تم دیکھو، یہ چیزیں بغیر کسی ایسی ہستی کے کہ جو پورا پلان کر کے ڈیزائن کر کے ایک پرپس کے تحت ڈیزائن کر رہا ہو، اور وہ پرپس کیا ہے کہ لائف سپورٹنگ سسٹم وجود میں لانا ہے، انسانوں کی زندگی برقرار رہ سکے ایک ایسی کائنات میں جہاں ہر طاقت زندگی کے خاتمے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ ہم ایک ایسی کائنات میں زندہ ہیں جہاں ہر چیز زندگی کے خاتمے کے مشن پہ معمور ہے، یعنی سورج کی روشنی آپ دیکھ لیے، سورج سے آپ ذرا بھی دور ہو جائیں یا قریب ہو جائیں، سورج دونوں صورتوں میں قتل کر دے گا۔ یہ ایک مثال ہے، اس طرح کی 10,000 مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن یہاں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینے والا بنا دیا۔ قرآن بار بار جو توجہ دلاتا ہے نا کہ سوچو، اگر رات ہی ہم کر دیں، آپ کو اندازہ کیا ہوگا؟ دنیا کے جس خطے میں رات ہو جائے وہاں پر تھوڑے عرصے میں ٹیمپریچر اتنا گر جائے گا کہ لوگ زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور جس حصے میں اللہ تعالیٰ مستقل دن کر دیں وہاں ٹیمپریچر اتنا بڑھ جائے گا کہ زندگی وہاں بھی ختم ہو جائے گی۔ اس طرح کی ہزاروں لاکھوں چیزیں اس دنیا میں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا، اور یہ کسی اور کی بھی کار فرمائی نہیں، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ یقین پیدا کرتے ہیں، اور جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا پھر آخری نتیجہ کیا ہے کہ انسان متقی ہو جاتا ہے، انسان خدا کی حضوری میں جینے والا بن جاتا ہے، خدا سے ڈر کے وہ جینے لگتا ہے اور اس کی حدود کی پاسداری کرتا ہے، اور یہی اصل میں قرآن مجید کا مطلوب ہے۔